تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پرانے عہد نامے کی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم دانیل کی کتاب میں سے پہلے باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ قسط میں ہم نے دانیل کی کتاب کا تعارف پیش کیا تھا، ہم نے ان حالات و واقعات کے لکھے جانے کا وقت سمجھا، مزید اس کتاب کے کرداروں کے متعلق پڑھا، ہم نے نبوت کو سمجھنے کے اصول بیان کیے، اور آج ہم پہلے باب کا آغاز کریں گے اور اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم بھائی یوسف کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ آج ہم پہلے باب کے مطالعے کا آغاز کریں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس پر پہلے اپنی رائے دیجیے۔ دانیل جس نے بادشاہ کو نہ کی کیونکہ اسے وہ کام کرنے کو کہا جو شریعت کے خلاف تھا، اور اس سے ہمیں یوسف کی بھی یاد آتی ہے، اس نے بھی نہ کی تھی۔ آپ ہمیں ان دونوں یعنی یوسف اور دانیل کے درمیان موازنہ کر کے بتائیے۔ پہلے دونوں ہی خدا کے نزدیک اس کے محبوب ہیں۔ جی، یوسف کے باپ کو اور خدا کو اس سے محبت تھی، اور خدا کو دانیل سے محبت تھی، اور فرشتے نے کہا اے دانیل عزیز مرد، اور دونوں ہی اسیر ہوئے۔ دونوں نے غیر ممالک میں زندگی گزاری اور وہیں دفن ہوئے۔ وہ دونوں وفادار اور دیندار تھے، دونوں دیندار، خدا ترس اور ایماندار تھے، اور ہم یوسف کی وفاداری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنے سے انکار کیا، اور دانیل کی وفاداری جس کی وجہ سے وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا کیونکہ وہ دارا بادشاہ کے حضور وفادار تھا۔ انہوں نے بادشاہوں کے حضور کھڑے ہو کر خوابوں کی تعبیر کی۔ وہ بادشاہوں کی نظر میں مقبول ٹھہرے اور دونوں نے رتبہ پایا، اور یوسف نے بادشاہ کے بعد مصر کی سلطنت کا عہدہ پایا، اور میں کہوں گا کہ دانیل نے بھی بادشاہ کے بعد اس سلطنت کا میں کہوں گا کہ حکمرانی کا عہدہ پایا۔ وہ دونوں ہی خاکسار تھے جب انہوں نے خوابوں کی تعبیر کی، کیونکہ یوسف اور دانیل نے دونوں نے خوابوں کی تعبیر کی، پر انہوں نے کبھی خود کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ فرعون نے یوسف سے یہ کہا مجھے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب سن کر ان کی تعبیر کرتا ہے۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو جواب دے گا۔ اور جب دانیل کو نبوکت نظر کا خواب معلوم ہوا تو اس نے کہا آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس راز کا مجھ پر آشکار ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، پر میں کہوں گا کہ بائبل مقدس میں ان کی ایک بھی غلطی کا بیان نہیں ہوا، اور امید ہے کہ ہم ان دونوں سورماؤں کی زندگی کے اختتام سے سبق حاصل کریں گے اور ان جیسا ایمان رکھیں گے۔ دونوں پر بائبل کی بات پوری ہوتی ہے، لکھا ہے یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ میں پہلے باب کی چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ شاہ یہودا یہویقیم کی سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکدنضر نے یروشلم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا، اور خداوند نے شاہ یہودا یہویقیم کو
اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانہ میں لے گیا۔ چنانچہ اس نے ظروف کو اپنے بت کے خزانے میں داخل کیا، اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اسپنس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے لوگوں کو حاضر کرے، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، اور وہ ان کو کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ 3 سال تک ان کی پرورش ہو، تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکے۔ اور ان میں بنی یہودا میں سے دانیل اور حننیہ اور میسائیل اور عزریہ تھے، اور خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے۔ اس نے دانیل کو بیلتشجر اور حننیہ کو صدرک اور میسائیل کو میسک اور عزریہ کو ابنجو کہا۔ بھائی یوسف پہلی آیات سے واضح ہوا کہ اس نے وہ وقت بیان کیا جب یہودا کی اسیری شروع ہوئی۔ نبوکت نظر نے یہ خود کیا یا اس نے کسی اور کی مدد سے یہ کیا؟ جی بھائی یوسف۔ اس سے پہلے خدا نے یرمیا کے وسیلے بہت بار تنبیہ کی، پر پھر عدالت کا وقت آیا۔ پر خدا کا طریقہ عمل ہے، اور خدا عدالت کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا، بلکہ وہ تنبیہ کرتا ہے تاکہ ان کو توبہ کا موقع ملے، تاکہ خدا کی مہربانی سے لوگ توبہ کی طرف مائل ہوں۔ پر جب انسان نہ سمجھے تو عدالت آتی ہے، اور افسوس کہ ان پر عدالت آئی۔ اور دوسری آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، اور خدا نے شاہ یہودا یہویکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے حوالے کر دیا۔ افسوس، خدا کے گھر کے ظروف ایک بت پرست قوم کے بادشاہ کے حوالے ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ان کو سنار کی سرزمین میں اپنے بت خانے میں لے گیا، جیسے دعویٰ کرتا ہو کہ میرے خدا نے اسرائیل کے خدا کو شکست دے دی۔ در حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اب ہم سیکھیں گے کہ زندہ خدا اس سلطنت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کی بے وقوفی سے ہوا۔ اور پھر میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ بائبل مقدس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، کیونکہ خدا کے نام سے جاننے والوں نے اس سے بے وقوفی کی، اور جب ہم وفاداری اور دینداری اور استقامت میں نہیں چلتے تو ہم خدا کے نام کو شرمندہ کرتے ہیں، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اور افسوس، جب شاہ یہودا یہویکیم کو اس کے حوالے کیا تو خدا کے گھر کے ظروف بھی حوالے کیے، جو وہ اپنے بت خانے میں لے گیا، اور جا کر اس کے بت خانے کے خزانے میں ان کو رکھا۔ نہ صرف ان ظروف کو اس کے حوالے کیا، وہ ان کے شاہی گھرانوں کے جوانوں کو بھی اسیر کر کے لائے۔ حزقیہ بادشاہ کو بتاتے ہوئے یسایہ نبی نے اس کی نبوت کی تھی، کیونکہ اس نے شاہ بابل کے بھیجے لوگوں کو اس گھر کی سب اشیاء دکھائی تھیں۔ ہمیں شاہی گھرانے کے جوانوں کے اسیر ہونے کے متعلق بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ یسایہ کے 39ویں باب میں اس نے اس کی واضح طور پر پیشن گوئی کی، اور یسایہ نبی کے دور میں بابل ایک سلطنت نہیں تھی، وہ ایک چھوٹی ریاست کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس وقت اسوریوں کے پاس اختیار تھا۔ خدا ہر چیز کو دور سے دیکھتا ہے، اور لکھا ہے جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں۔ اور خداوند نے یسایہ 39ویں باب میں اس معاملے کا ذکر کیا، اور وہ یہاں پورا ہوا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ دراصل یہ بہت افسوسناک ہے۔ بے شک خداوند نے انہیں دشمنوں کے حوالے کیا، لیکن اس نے مہربانی کی اور ان کے ساتھ رہا۔ اور اس سے ہمیں آستر کی کتاب کی ایک چیز ظاہر ہوتی ہے۔ جی، خدا کہاں ہے؟ آستر کی کتاب میں خدا کے نام کا بھی ذکر نہیں ہوا۔ تو بھی کیا آستر کی کتاب میں خدا موجود ہے؟ جی، یا نہیں؟ ہر لفظ اور ہر جملے میں۔ بالکل، یعنی کہ خدا واقعات اور لوگوں اور ہر جگہ پر واضح طور پر موجود ہے، اور خدا ہمیشہ یہ ہونے دیتا ہے کیونکہ اختیارات اس کے پاس ہیں، اور وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وہ ابدی بادشاہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ آدمیوں کی سلطنت میں حکمرانی کرتا ہے۔ اس نے ان کو اسیر ہونے دیا، پر ان کو چھوڑ نہیں دیا،
اور اس نے فضل سے ایک بقیہ کو چن لیا اور اپنے فضل سے اسے سنبھالا، اور اس کتاب میں ہم یہی پڑھیں گے۔ صحیح۔ آپ نے شاہی گھرانوں کے جوانوں کے متعلق بتایا۔ اس نے چوتھی آیت میں کچھ خوبیاں بیان کی، وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں۔ ان جوانوں کے اخلاق کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، وہ ہمیں بتائیں۔ غور کریں کہ اس نے کہا کہ شرفا میں سے بے عیب جوان، یعنی کہ بے عیب جوان سے اس کے معنی واضح ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی جسمانی نقص نہ ہو، مثال کے جسمانی طور پر صحیح مہنگا نہ ہو۔ در حقیقت ان جوانوں میں ایک ایسی چیز ہے جو نبوکت نظر اور خواجہ سرا کے سردار نے نہ دیکھی بلکہ خدا نے دیکھی، جی۔ اور ہم باب کے بقیہ حصے میں دیکھیں گے کہ انسان ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ظاہری عیب نہ ہوں، اور دوسروں کے باطن کو نہیں سوچتے عیب دار ہیں یا ناپاک۔ پطرس رسول نے لوگوں کے بارے میں یہ بات کی، اور ایسا نہیں کہ ان کے درمیان کوئی عیب نہ تھا۔ جی۔ ان نوجوانوں میں ایسا کچھ نہ تھا۔ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت، یہ ظاہری وضع قطع ہے، اور یوسف اور دانیل دونوں کے لیے یہی کہا گیا ہے۔ در حقیقت یوسف اور دانیل کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ لکھا گیا ہے، صرف ظاہری وضع قطع کا بیان نہیں۔ الیاب دیکھنے میں خوبصورت تھا، پر خداوند نے سیمول سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے کیونکہ اسے انسان ناپسند ظاہری صورت کیا کو ہے۔ دیکھتا ہے۔ بالکل، کیونکہ خدا انسانوں کی مانند نظر نہیں کرتا، اور اسی لیے انسان ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، پر خدا دل پر نظر کرتا ہے، اور بے شک ہمیں ان کے ایمان اور دینداری پر نظر کرنی چاہیے، جس دینداری کے سبب سے انہوں نے پہلے باب میں خود کو ناپاک کرنے کا ارادہ کیا، اور تیسرے باب میں خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور پھر انہیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا گیا۔ وہ اعلیٰ خصوصیات کے لوگ تھے، اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم تھے۔ در حقیقت وہ کلام مقدس سے واقف تھے، اور یہ علم کا شروع ہے، اور بہترین بات یہ ہے کہ انسان خدا کے کلام کو جانتا ہے۔ لہٰذا جسمانی لحاظ سے بے عیب، ظاہری وضع قطع میں اچھے، حکمت میں ماہر اور صاحب علم، اور روحانی طور پر اچھے، خدا کی شریعت کا علم رکھنے والے اور خدا کی شریعت کو ماننے والے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ اسیروں میں سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایسے لوگ تھے، لیکن خدا کی نظر میں ایسی روحانی خصوصیات رکھنے والے 3 یا 4 لوگ ڈھونڈنا دراصل کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں 3-4 لوگ ہی خدا کی نظر میں مقبول تھے۔ ان کا تعلق شریعت سے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ اس کتاب کا نام عبرانی رسم و رواج سے الگ کیا گیا ہے، اس نبی کے نام سے جس کو مکمل کتاب میں خدا کی طرف سے مکاشفہ ملا۔ دانیل نے اسیری کے دور میں 70 برس گزارے، یعنی کہ 605 قبل از مسیح سے لے کر 536 قبل از مسیح تک۔ وہ غیر اقوام میں اور یہودیوں میں خدا کا منہ بنا، اور اس نے حال اور مستقبل کے لیے خدا کے منصوبے بتائے۔ دانیل کی کتاب میں اسیری میں موجود یہودیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لکھی، تاکہ غیر اقوام کی سلطنت کے دور میں اور بعد میں دنیا کے لیے خدا کے منصوبے کا بیان کریں۔ اس کتاب کا مرکزی موضوع خدا کا کل اختیار ہے، جو سب اقوام اور سب حاکموں پر ہے۔ 8ویں آیت ہے، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہ کرے۔ اس نے بادشاہ کے کھانے کو ناپاک کیوں سمجھا؟ اس نے بادشاہ کے کھانے کو ناپاک جانتے ہوئے اسے کھانے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں دانیل کم سے کم 2 چیزوں میں ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ گوشت اکثر ان کے بتوں کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اور یقیناً ایک دیندار یہودی کے طور پر وہ بتوں کو دیا کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے، اور دوسری چیز کہ احبار کے 11ویں باب میں شریعت کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ کچھ ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا روا ہے، اور کچھ ایسے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا روا نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی اور پرندے ہیں۔ کچھ چیزوں کی اجازت ہے جبکہ باقیوں کی ممانعت ہے۔ لکھا ہے پاک ہونے کے لیے پاک ہو،
اور وہ غیر اقوام شریعت میں احبار کے 11ویں باب کو نہیں مانتے تھے، سو وہ کوئی بھی جانور یا پرندہ یا پھر کوئی بھی مچھلی لے کر کھانے میں استعمال کر لیا کرتے تھے، اور دانیل کو کھانے سے پہلے ہر بار سوال کرنا پڑتا، سو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کو چھوڑ کر صرف ساگ پات کھانے کا فیصلہ کرے گا تاکہ وہ خدا کے حضور ناپاک نہ ٹھہرے۔ اور میں کہوں گا کہ آج بھی یہودی حلال اور حرام میں فرق کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ آج مسیحت میں یہ نہیں لکھا ہے، جو کچھ قاسبوں کی دکانوں پر بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ پر یہودیوں کے پاس شریعت تھی، سو دانیل ریت کی خلاف ورزی کرنا نہیں چاہتا تھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے شاہی خوراک مطلب اچھا کھانا، اور جو کچھ بادشاہ کے محل میں پکتا اچھا اور مزیدار ہوتا، اور آج کل کی زبان میں ہم اسے 7 اسٹار کا کھانا کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ اس سے بادشاہ بھی تھا۔ بڑھ کر۔ ساری مملکت اس کے حکم کے تابع تھی، اور لذیذ کھانا ہونے کے باوجود انسان اس سے ناپاک ہوتا۔ اور آج کل کے دور میں بھی ہمیں بہت سی چیزیں جو بہت لذیذ ہیں کھانے کو ملتی ہیں، لیکن وہ ہمیں ناپاک کرتی ہیں، پر ہمیں ایسے سورماؤں کی پیروی صحیح۔ کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں سے صحیح۔ دور رہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہودی شریعت میں کچھ کھانوں کو کھانا اور نہ کھانے کی اجازت کا تعلق رسمی پاکیزگی اور ناپاکی سے تھا۔ اس کا انسان کی ابدی زندگی اور خدا کے حضور قبول ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی۔ صحیح۔ میں اس ترتیب پر غور کرنا چاہتا ہوں جو نبوکت نظر 3 سال تک ان کو دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ کسدیوں کی زبان اور ان کے علم کو سیکھ جائیں۔ اس کے علاوہ اس نے ان کے نام بدلے۔ اس نے دانیل، حننیہ، میسائیل اور عزریہ کے نام تبدیل کیے۔ اس ترکیب پر اپنی رائے دیں، وہ ان کی زبان اور ان کے ناموں کو کیوں بدلنا چاہتا تھا؟ ان کے پرانے اور نئے ناموں کے کیا معنی تھے؟ جی، نبوکت نظر ان کو ان کے اصل سے مکمل طور پر جدا کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سب بھول جائیں جو ان کو ان کے خدا کی یاد دلاتا ہے، اور یہ کہ وہ خدا کے لوگ ہیں، تاکہ وہ مکمل طور پر بھول جائیں۔ سو اس نے 3 چیزوں کو بدلنا چاہا۔ پہلی چیز جو نبوکت نظر بدلنا چاہتا تھا وہ ان کی عبرانی زبان تھی، جس میں شریعت اور توریت لکھی ہوئی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو وہ زبان بھول چکے تھے، اور اسی لیے عزرا اور نہمیہ کی کتاب میں جب شریعت ان کے پاس جاتی تھی تو ان کو سمجھانے کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ بادشاہ دانیل کے لیے یہی چاہتا تھا، لیکن دانیل روزانہ کی بنیاد پر صحیفوں کو عبرانی زبان میں ہی پڑھا کرتا تھا۔ دوسری چیز، وہ ان کے ناموں کو بھی بدلنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کا تعلق خدا سے تھا۔ دانیل کا مطلب ہے کہ خدا میرا منصف ہے، اور خدا سا کون ہے؟ عزرا یعنی خدا ہماری مدد، اور حننیہ خدا شفقت اور خدا رحم ہے۔ پر وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ یہ سب بھول جائیں اور ان کو نیا نام دے جن کا تعلق ان کے بتوں سے ہے۔ ان کے پرانے ناموں میں خدا کا نام خدا شامل سے تھا۔ تعلق تھا، اور اب نئے ناموں میں بتوں کے نام بھی شامل تھے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہاں تک کہ ابلیس بھی ہمارے ناموں کو بدلنا چاہتا ہے۔ اب ہم اسی طرح کے سماج میں رہتے ہیں، کیونکہ ابلیس اب بھی اس دنیا کا سردار ہے۔ دیکھیں آج اسکولوں میں کیا سکھایا جاتا صحیح۔ ہے، عرب ممالک میں بھی بلکہ مغربی ممالک میں بھی سب بچوں کو اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی خدا کے نام کو ہی بھول جائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خدا کے نام کو بھول جائیں، اسی لیے وہ لوگوں کی زبانوں کو تبدیل کر کے ان کو ایک ہی زبان سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنے خدا کے نام کو بھول جائیں۔ اور آج کے میڈیا کے اثرات پر غور کریں، ہمارے بچوں کی زبان پر اس کا اثر دیکھیں۔ آج کل کے میڈیا کی وجہ سے بچوں کے الفاظوں پر غور کریں۔ یہ بائبل مقدس کی زبان نہیں ہے، در حقیقت یہ اس دنیا کی زبان ہے، اور لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ محدود اثرات ہیں، لیکن یہ تباہ کن ہیں۔ ابلیس ان سے واقف ہے، اور اسی لیے ابلیس نے دانیل کے پہلے باب میں اس زبان میں ان ناموں کو تبدیل کیا جن سے خدا کا تعلق تھا، اور بالآخر ان کو لذیذ کھانے دیے۔ یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اس نے ان کے کھانے پینے میں دخل دیا، اور یہ شاندار لوگ دلیر اور کلام مقدس کے مطابق بہادر لوگ تھے۔ بھائی یوسف، آپ نے بہت ہی سنگین موضوع پر بات کی ہے۔ آج کے دور میں علم اور میڈیا کے ذریعے جو بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمیں خدا سے دور کریں۔
ताकि मसीह को इंसानों की सोच और ख्याल से दूर रख सके। सही। यानी कि हर सतह पर वो ये चाहते हैं। हम वालिदैन को एक पैगाम देना चाहते हैं। पुराने अहदनामे में खुदावंद ने वालिदैन को हुक्म दिया कि अपनी औलाद को बताएं कि खुदा ने मुल्क मिस्र में उनके साथ क्या किया। फसा के बर्रे के मुतल्लिक बताएं। भाई यूसुफ, आज के वालिदैन अपने बच्चों को किस बात की तालीम दे? स्कूलों में मसीह और मसीहत के मुतल्लिक सारी तारीख की तालीम हटा दी गई है। मीडिया से भी इसको हटा देते हैं। इन हालात में वालिदैन के लिए क्या हिदायत हैं? देखें, इससे वालिदैन की जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। यानी कि वालिदैन पर हमेशा उन पर जिम्मेदारी रहती है और उनकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि मुल्क मिस्र में उनके साथ क्या हुआ जब फिरौन ने उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहा। इब्लीस रूहानी तबाही चाहता है और उसका यही मकसद है। लेकिन मूसा की माँ ने क्या किया? मसलन मूसा की माँ ने बहुत कम अरसा मूसा को दूध पिलाया और फिरौन की बेटी ने कहा, तो इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला। सो उसने मूसा को दूध पिलाया और मूसा बड़ा हुआ तो उसने फिरौन के महल में परवरिश पाई और उसने मिस्रियों के सब अलूम सीखे जो कि यहोवा के बारे में नहीं जानते थे। सो उसकी माँ दीनदार थी और मैं कहूँगा कि वो रोज़ाना अपने बेटे को दूध पिलाते हुए उसके साथ दुआ करती होगी। और मुझे यकीन है कि अमराम और यौकबत ने महल में जाने से पहले अलविदा किया तो उसको खुदा के हाथों में सौंप दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है। पर मैं यहाँ पर हर माँ से ये कहता हूँ कि खुदा के सिवा किसी और पर तकिया ना करें, कि इस खराब माशरे में आपके बच्चों की मुहाफ़ज़त करें। जैसा कि आपने स्कूलों, तालीम और मीडिया का जिक्र किया, पर अफसोस हम जानते हैं कि इस सब की वजह से ज़रूरी है कि हम दुआ करें और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको खुदा के कलाम की भी तालीम दें। और लिखा है, तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ़ है जो तुझे मसीह यस्सु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। शुक्रिया। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। ये 3 जवान बहुत ही मुश्किलात से दोचार हुए, पर उन्होंने अपने लिए कोई बहाना तलाश न किया। हम इनसे सीख सकते हैं। हम जिन भी हालात से गुजर रहे हैं, इनमें बहाना तलाश ना करें। जी, खासकर ये जवान थे, और जो भी जवानों के बीच मुनादी करता है उन्हें हमेशा बहाने सुनने पड़ते हैं। आप जानते हैं दुनिया कैसी है, मीडिया जवानों पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है। वो खुदावंद की हुक्म-उदूली करने के बाद बहाने ढूंढते हैं। उनसे क्या कहेंगे? देखें भाई, एक मिसाल है कि जो बहाने बनाना जानता हो वो कुछ नहीं करेगा। जी। देखें भाई, ये बात सच है कि जब तक मैं बहाने बनाना जानता हूँगा तो मैं कुछ नहीं करूँगा। इन जवानों ने कोई उज़र तलाश नहीं किया। हालांकि वक्त गुजर चुका था और मूसा के बाद हजारों साल गुजर चुके थे। वो इतना वक्त गुजरने के बाद मूसा की तालीम को क्यों थामे रखते? अब वो यरूशलेम में भी नहीं थे। अब फैसला उनके हाथ में नहीं था। अब वो शाह बाबल के महल में खड़े थे और बाइबल मुक़द्दस ये फरमाती है कि बादशाह ने उनके लिए रोज़ाना का वजीफ़ा मुकर्रर किया, यानी उनके लिए महल से खाना आता था और वो आज़ाद नहीं थे कि अपना खाना चुन सकते। उनके पास ये इख्तियार नहीं था, बल्कि उनको खाने के लिए दिया जाता था। ये उज़र हो सकता था। वो कहते, क्या खुदा ने हमें असीरी में नहीं भेजा? जब खुदा ने हमें असीरी में भेजा तो हमें इसको मानना है। पर बाइबल मुक़द्दस हमें ताबेदारी सिखाती है और दानियल के पास बहुत से उज़र थे, और अगर वो ऐसा करता तो आज हम उसके बारे में ना सीखते। बल्कि मैं कहूँगा कि दानियल की किताब बाइबल मुक़द्दस में ना होती, और उसका पहला कदम पहले बाब की 8वीं आयत में है। लेकिन दानियल ने इरादा किया कि वो अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे, और जो वफादार हो वो कम से कम उसमें वफादारी जाहिर करे। और अगर दानियल उस वक्त वफादार ना होता तो वो खुदा को ना सुनता, और वो भी बाकी असीरों की मानंद सब कुछ करता। खुदावंद उसकी भी मदद करता, पर उनको कोई भी रूहानी असर ना होता क्योंकि वो वफादार ना थे, जो कि जरूरी था। सही। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा।
ان خصوصیات کے متعلق بتائیں جو بادشاہ کو ان جوانوں میں درکار تھی جو اس کے حضور محل میں خدمت کریں۔ شرفا میں سے وہ جوان بے عیب ہوں اور خوبصورت، اور ان کا تعلق شاہی گھرانے سے ہو تاکہ وہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں، حکمت میں ماہر، دانشور اور صاحب علم ہو، اور بادشاہ کے لیے ان جوانوں کی ظاہری وضاقتہ ایسی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا ظاہری چیزوں پر نگاہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہماری وفاداری اور کلام کی تابعداری پر نظر کرتا ہے۔ باطنی خوبصورتی، جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ نبوکت نظر نے ان کی تربیت کرائی تاکہ ان جوانوں کی شناخت بدل جائے۔ ہمیں بتائیے کہ اس نے کیا کیا؟ بنوکت نظر نے 3 چیزیں بدلی۔ پہلی، ان کا کھانا تبدیل کیا تاکہ اس کھانے کے ساتھ ان کو ناپاک کرے، کیونکہ احبار 11 باب کے مطابق ان کے پاس قانون تھا کہ ایسا کھانا نہ کھائیں جس سے وہ ناپاک ٹھہریں۔ اور دوسرا، اس نے ان کے نام تبدیل کیے، ان کے ناموں کا تعلق خدا سے تھا، اس نے ان کے نام تبدیل کر کر اپنے خداؤں پر رکھے تاکہ وہ بھول جائیں کہ وہ اپنے خدا کے لوگ ہیں۔ آخری چیز جو اس نے ان کی عبرانی زبان کو تبدیل کیا، جو شریعت اور توریت کی زبان تھی، قصدیوں کی اور زبان، اپنی زبان سکھائی۔ جی صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ یہ تیسرا اور آخری سوال ہے، کس قدرت کے تحت دانیل اور اس کے ساتھیوں نے اس سب کا انکار کیا؟ دانیل نے اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہ کیا۔ بادشاہ جن خصوصیات کو چاہتا تھا اس میں جسمانی اور ظاہری چیزیں شامل تھیں، پر ان میں روحانی پختگی بھی پوشیدہ تھی جو خدا کی شریعت سے ظاہر ہوتی ہے، جن سے ان کو یہ طاقت ملی کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی چیز کا انکار کر سکیں۔ شریعت کی قدرت، جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ بھائی یوسف، بہت خوب، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج سیکھا کہ نبوکت نظر نے کوشش کی کہ ان جوانوں کو خدا اور اس کی شریعت سے دور کرے، پر انہوں نے خدا اور اس کی شریعت کو تھامے رکھا۔ ان سب ادوار میں جو بھی بائبل مقدس اور خدا کی شریعت کے پاس آیا ہے، اس نے یہ سب تھامے رکھا۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کا ماننے کا اجر بڑا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جراحك يا سيدي حماية، كلامك ينير لي الطريق، وروحك يا سيدي نصيري، يعينني في وجه كل ضيق، ألهب بنار روحك حياتي، وليحصر عني حبك الرقيق، حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دے اپنا کلام کثرت سے اے خدا، بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔